بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 94۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں اسلام کہے تو اس کو یہ مت کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، جبکہ اللہ کے ہاں بہت نعمتیں ہیں، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اس لیے تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی طریقہ کے مطابق سلام کہا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، محض اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ہمیں سلام کیا ہے، اس لیے صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر مدینہ آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن میں حضرت محقق بن جساسہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبول اسلام کی اطلاع پہنچا سکیں۔ ابھی یہ شخص راستے میں ہی تھا کہ اس کا سامنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت سے ہوا۔ صحابہ کرام نے اسے دشمن سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس پر اس مقتول کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیت میں 1000 دینار دیے اور نہایت عزت و تکریم سے رخصت کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا جس میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی تمام دشمن وہاں سے بھاگ گئے، صرف ایک مالدار شخص باقی رہ گیا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی بلند آواز میں کلمہ پڑھا، مگر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ ایک صحابی نے حضرت مقداد سے کہا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو پھر آپ نے اسے کیوں قتل کیا؟ اس نے مزید کہا کہ میں مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، تم نے یہ کیا کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ کو اس کا کیا جواب دو گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ شخص مخفی طور پر مسلمان تھا، اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دنیاوی فائدے کے لیے تم نے ان کو قتل کیا وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی تم پر بہت فضل کر چکا ہے۔ ارشاد ہے کہ جس طرح بکریوں والا شخص اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اسی طرح تم بھی جب کمزور تھے تو اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھائی کہ آئندہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے شخص کو قتل نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خوب تحقیق کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال کے بارے میں غافل نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری خبر رکھتا ہے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔